کیا بوجھل بادلوں سے برستا یہ پانی غور کرنے کے لائق نہیں؟ بارش کا پانی برستا ہے اور اپنے ساتھ زمین پر بستے ہر جاندار کو سیراب کر دیتا ہے۔ یہی بارش کا پانی سمندروں کے نمکین پانی میں شامل ہو جاتا ہے اور اس پانی میں ملا نمک سطح سمندر کی تہہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اوپر والا پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے، پھر دوبارہ صاف پانی کی صورت بادلوں سے برستا ہے۔ یہ سب منصوبہ بندی انسان کی خاطر ہوئی تاکہ وہ نمکین اور کھارا پانی پینے سے بچ جائے۔ کیا یہ سب تدابیر کسی کی سوچی سمجھی ہیں یا یہ بھی ایک حسین اتفاق کے ذریعے کار فرما ہوا ہے؟ سورج کو دیکھیے، دن کے وقت چمکتا دمکتا ایک روشن چراغ ہماری زمین سے ہمیشہ فاصلے پر ہی رہتا ہے تاکہ اتنی ہی حرارت میں جتنی کہ زمین پر پائی جانے والی مخلوقات برداشت کر سکیں۔ زمین کے گرد ایسے دائرے ہیں جو کہ سورج سے اٹھنے والی الٹرا وائلٹ ریز اور سولر ونڈ سے ہماری زمین کو بچاتے ہیں۔ اگر یہ حفاظتی دائرے نہ ہوں تو زمین پر رہنے بسنے والی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ خدا کا انکار کرنے والوں سے میرا یہ سوال ہے کہ سورج کا یہ نظم و ضبط کیا سورج نے خود سیکھا ہے یا پھر ہم انسانوں نے سکھایا ہے، یا پھر بقول ملحدوں کے باقی اتفاقات کی طرح یہ بھی ایک حسین اتفاق ہے۔ وہ جس نے سرسبز درختوں سے تمہارے لیے آگ بنا دی، پس تم انہی میں سے بعض کو جلانے لگے۔ آگ کو دیکھیے، درخت میں سے اس کا شعلہ پیدا ہوا۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ آگ کو ایجاد کر لیتا۔ آگ نہ ہوتی تو جتنی بھی جدید دور کی سواریاں ہیں، یعنی بس، ٹرین، ہوائی جہاز، بحری جہاز اور راکٹ وغیرہ جیسی ایجادات کا وجود میں آنا ناممکن تھا۔ آگ سے ہم پانی گرم کرتے ہیں، اپنے گھروں کو گرم رکھتے ہیں، کھانا بھی ہم آگ پر ہی پکاتے ہیں۔ آگ ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ بھی بن گئی۔ آگ کا یوں دریافت ہو جانا اور اس کا انسان کی زندگی میں یوں فائدہ مند ہو جانا یقیناً کسی حادثہ یا اتفاق کا پیش خیمہ نہیں۔